یہ 50 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ میں اپنے گاؤں دوالمیال آ رہا تھا، جو چوا سدن شاہ ضلع چکوال سے 8 کلومیٹر دور واقع ہے۔ جب میں چوا سدن شاہ کے بس اڈے پر اترا تو سپہر کا وقت ہو رہا تھا۔ عصر کا وقت تقریباً گزر چکا تھا اور بدقسمتی سے گاؤں جانے والی آخری بس بھی کچھ دیر پہلے روانہ ہو چکی تھی۔ مجبوراً مجھے گاؤں تک کا فاصلہ اب پیدل ہی طے کرنا تھا۔ میرے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، کئی بار پہلے بھی میرے ساتھ ایسا ہو چکا تھا۔ میں نے وقت ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا، فوراً پیدل چل دیا۔ چوا سیدن شاہ شیراز ایران سے آئے ہوئے ایک بزرگ سیدن شاہ کے نام سے منسوب ہے۔ یہاں کے لوکارٹ کے باغات اور گلابوں کی بہتان نے چپے چپے کو معطر اور سرسبز کیا ہوا ہے۔ میں ان باغات کے درمیان سے کلر کلہاڑ جانے والی سڑک پر چل پڑا۔ ساون کا مہینہ تھا، آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا، کبھی کبھی ہلکی پھوار بھی پڑ رہی تھی۔ میرے انگ انگ پر خوبصورت موسم اور ماحول کا نشہ سا چھایا ہوا تھا۔ باغات کا سلسلہ جس مقام پر ختم ہوتا تھا اسے چونگرے والا کہتے تھے۔ اس جگہ سے دو امتیازی پہاڑوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ان پہاڑوں کے جلوں میں سرسبز و شاداب کھیت اور کھٹاس نامشد چشمے سے بہہ کر آنے والی صاف شفاف ندی ہے۔ شام کے ڈھلتے سائے اور سورج کی سرخی میں نہایا یہ ماحول انتہائی دلکش دکھائی دیتا ہے۔ اس وقت مجھ پر بھی ماحول کی دل فریبی کا سحر طاری تھا۔ کٹاس کا چشمہ ایک تاریخی داستان سے منسوب ہے۔ یہ لفظ سنسکرت زبان سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے بہتی آنکھیں۔ ہندو عقیدے کے مطابق شیو دیوتا اپنی بیوی کی موت پر اس مقام پر بیٹھ کر اس قدر روئے کہ ان کے آنسو چشمہ بن کر بہہ نکلے۔ اس مقام پر ہزاروں کی تعداد میں ہندو ہر سال یاترا کے لیے آتے رہتے ہیں۔ قیام پاکستان سے پہلے آبادی کے اعتبار سے بھی یہ پر رونق مقام تھا، مگر ہندوؤں کے چلے جانے کے بعد 1948 کی طوفانی بارشوں نے ان کے گھر کھنڈرات میں تبدیل کر دیے تھے۔ مصطفیٰ آباد سے کٹاس کی طرف مڑتے ہی شمشان گھاٹ پڑتا تھا۔ ہمیں بچپن سے بزرگ یہ قصے سناتے آئے تھے کہ اس مقام پر بھوت پریت کا راج ہے اور وہ مختلف ادوار میں کس طرح راہ گیروں کو تنگ کرتے رہتے تھے۔ یہ واقعات سن سن کر ہمارے دلوں میں اس جگہ کا خوف بیٹھ گیا تھا۔ یہاں سے گزرنے والے ہر شخص کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ وہ دن کے اجالے میں جلد از جلد اس جگہ سے نکل جائے۔ مجھ پر موسم نے کچھ ایسا سحر طاری کیا کہ وقتی طور پر یہ خوف میرے دل سے نکل گیا اور میں شفاف پانی کے مدھم شور کی دھن پر گنگناتا ہوا چلتا جا رہا تھا۔ یہ ندی ایک تاریخی پس منظر رکھتی تھی اور نہ صرف رواں دواں ہے بلکہ چوا سدن شاہ اور اس کے نواحی علاقوں کے باغات کو سیراب بھی کرتی ہے۔ میں اس کے قریب سے گزرتا ہوا جب کٹاس کے چشمے تک پہنچا تو سورج تقریباً غروب ہو چکا تھا اور آسمان گہرے بادلوں کے گھیرے میں آتا جا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد چاند بھی بادلوں کے کونے سے بلند ہونے لگا۔ اچانک ہی مجھ پر خوف کا بھوت سوار ہونے لگا تو میں نے اپنے قدم تیز کر دیے۔ میرا گاؤں قریب آتا جا رہا تھا۔ میں کچے کے راستے پر مڑ گیا جو ایک چھوٹی سی پہاڑی سے ہو کر کھیتوں کی طرف سے ہوتا ہوا میرے گاؤں کو جاتا تھا۔ اس راستے کے اطراف میں پتھروں کی بنی تقریباً 3 فٹ اونچی دیوار اور تھوڑی سی چڑھائی تھی، جس کے بعد راستہ دائیں طرف سے مڑنے کے بعد سیدھا میرے گاؤں جاتا تھا۔ چڑھائی کے بعد ایک قدم آگے بڑھا ہی تھا کہ میری نظر دائیں طرف مڑنے والے راستے پر پڑی اور میں نے غیر ارادی طور پر اپنے قدم روک دیے۔ اس راستے پر ایک سیاہ اور طویل قامت سایہ تھا
جو چاند کی روشنی میں بے حد واضح دکھائی دے رہا تھا۔ پھر اچانک وہ سایہ طویل ہونے لگا اور عین اسی وقت بادلوں نے چاند کو اپنی اوٹ میں لے لیا اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ میرے بدن پر کپکپی سی طاری ہو گئی تھی۔ آگے بڑھنے کا حوصلہ رہا تھا، نہ ہی پیچھے جانے کی ہمت۔ سوچا کہ کھیتوں کے اندر سے گزر جاؤں۔ پھر اس خدشے نے سر اٹھایا کہ فصلوں میں اکثر اس موسم میں سانپ اور بچھو رات کو باہر نکل آتے ہیں، اور اگر غلطی سے ان پر پاؤں پڑ جائے تو لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں۔ بزرگوں نے یہ بھی ذہن میں بٹھا رکھا تھا کہ کبھی کسی بھوت پریت کا سامنا ہو جائے تو اس کو پیٹھ دکھا کر بھاگنا نہیں چاہیے، ورنہ وہ پیچھے سے گردن دبوچ کر گلا دبا دیتے ہیں۔ میں اس وقت گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ایک ویران اور سنسان جگہ پر تنہا کھڑا کانپ رہا تھا، اور کچھ کرنے کی بھی پوزیشن میں نہیں تھا۔ یہاں دن میں بہت کم لوگ گزرتے تھے، رات کو بھلا میری مدد کون کرتا؟ چاند اور بادلوں کی آنکھ مچولی جاری تھی۔ 6-7 منٹ کے بعد چاند پھر نکل آیا۔ اب جو میری نظر اس جگہ پر دوبارہ گئی تو اس طویل قامت سائے کے لمبے لمبے بال ادھر ادھر لہرا رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا اس پر وجد طاری ہو گیا ہو اور وہ آگے بڑھ رہا تھا، اور میں الٹے قدموں غیر ارادی طور پر پیچھے ہٹتا جا رہا تھا۔ مجھے یہ سمجھ آ گیا تھا کہ یہ بلا اندھیرے میں اپنی جگہ ٹھہر جاتی ہے، کیونکہ چاند کی روشنی جیسے ہی پھیلتی تھی وہ وہیں کھڑی دکھائی دیتی تھی۔ یہ سلسلہ کافی دیر تک جاری رہا۔ میری حالت خراب ہو رہی تھی، لگتا تھا میرا دل بند ہو جائے گا۔ قدم آگے بڑھ رہا تھا اور نہ ہی پیچھے دوڑ لگا سکتا تھا۔ پھر گھنگروؤں کی ہلکی ہلکی آواز سنائی دینے لگی، جیسے کوئی معلق مخلوق فضا میں ناچ رہی ہو۔ چوتھی بار جب پھر چاند نکلا تو اس منظر نے ایک اور خوفناک شکل اختیار کر لی تھی۔ آواز آئی، کون ہو تم؟ جلدی ادھر آؤ۔ یہ بھاری اور گونجدار آواز سن کر میری گگھی بن گئی۔ اس دفعہ بادلوں نے پسپائی اختیار کر رکھی تھی، چاند کی روشنی تیز ہو گئی تھی۔ آواز پھر گونجی، بھائی، جو کوئی بھی ہو، میری مدد کو آؤ۔ میں نے تو خوف سے آنکھیں بند کر لی تھیں، پھر مجبوراً آواز پر آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھا، کیونکہ بھوت کو تو انسان کی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر وہ کون سی مخلوق ہے جسے میری مدد درکار تھی؟ اس خیال نے میرے اندر تقویت پکڑی اور میں نے اس آواز کی طرف قدم بڑھا دیے، اور پھر میں اس بھوت کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ دراصل وہ دیوار کی اوٹ میں بیٹھا ایک اونٹ تھا، جس کا آدھا سایہ اس راستے پر پڑ رہا تھا جہاں سے گزر کر مجھے اپنے گاؤں جانا تھا۔ دیوار کی وجہ سے اونٹ کا کچھ حصہ بالکل چھپا ہوا تھا۔ جب چاند نکلتا تو اس کی روشنی میں وہ سایہ اونچا ہونے لگا تھا۔ اونٹ گردن نیچی کرتا تب سایہ گھٹ کر چھوٹا ہو جاتا تھا، وہ گردن ہلاتا تو سایہ محور رقص ہو جاتا تھا۔ اس کی گردن میں پڑے گھنگرو بجنے لگتے تھے۔ لمبی زلفوں کا پس منظر یہ تھا کہ اونٹ بان نے چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ وہ جب اونٹ پر سامان اتارتے ہوئے اس کی گردن کے قریب آتا تو اس کی چادر کا سایہ لمبی زلفوں کی شکل اختیار کر لیتا تھا۔ دراصل یہ میرے ہی گاؤں کا اونٹ بان تھا، جو گاؤں میں کچھ سامان اونٹ پر لاد کر جا رہا تھا۔ سامان پر رسیاں ڈھیلی ہو جانے کی وجہ سے سامان گرنا شروع ہو گیا تھا۔ اونٹ بان نے پہلے اپنے اونٹ کو بٹھا کر رسیاں کھولی اور دوبارہ سامان رکھ کر رسیاں باندھنے کی کوشش کرنے لگا۔ پہلے سامان اس نے دکاندار کی مدد سے بندھوایا تھا، اب اکیلا تھا تو اس سے سامان باندھا نہیں جا رہا تھا، اس لیے وہ پریشان تھا۔ مگر جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی، اس نے مجھے مدد کے لیے آواز دی۔ حقیقت واضح ہو جانے پر اس جگہ کا ڈر ہمیشہ کے لیے دل سے نکل گیا۔
بزرگ لوگ بھی اپنی سہولت کے لیے بچوں کو جھوٹے سچے قصے سنا کر ان کے دل میں خوف کا بیج بو دیتے ہیں، جو انہیں ڈرپوک بنا دیتے ہیں، اور ذرا سی آہٹ یا نامانوس چیزوں کو دیکھ کر یا سن کر ان کے کمزور دل اسے بھوت یا جن کی آمد سمجھنے لگتے ہیں۔ بعض اوقات یہ خوف یا شک اتنا قوی ہوتا ہے کہ بندے کی جان تک لے لیتا ہے، یا پھر زندگی بھر ان کے ساتھ چلتا رہتا ہے۔ شکر ہے کہ مجھ پر حقیقت واضح ہو گئی، ورنہ یقین مانیے میرے ساتھ ان لمحات میں ایسا ہی کچھ ہونے والا تھا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کو یہ مختصر سی سبق آموز کہانی پسند آئی ہو تو برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، ہو سکے تو لائک بھی کریں اور اپنا کومنٹ ضرور چھوڑیں، اور ہم پھر ملیں گے اگلی ایک اور کسی کہانی کے ساتھ۔ تب تک آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔